خوش آمدید، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور دن بدن ہماری بہت ساری بیماریاں جو ہیں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آخر کار ہماری جان لے لیتی ہیں. ریسنٹلی میں ایک جگہ گئی اور وہاں پر جو میں نے سنا اور ویڈیو بھی میں نے دیکھی کہ بندے کے جو سر میں کینسر سے بہت زیادہ کیا بولتے ہیں جراثیم کیڑے ہو گئے، بہت تکلیف ہوئی. پھر کچھ لوگ آف کورس ماؤتھ کینسر ہوتا ہے، منہ میں آف کورس ایک کیمیکل، اب ہم اسے کہیں گے گٹکا یا کچھ بہت زیادہ ہارش ٹائپ کی چیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ماؤتھ کینسر ہو جاتا ہے، وہ رکھ کے سو بھی جاتے ہیں. پھر کینسر آنتوں کا بھی ہوتا ہے. آنتوں کا یوں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پائلز ہے، کانسٹیپیشن بار بار ہو رہی ہے تو وہ جراثیم پنپ پنپ کے وہ آپ کے کہیں نہ کہیں آرگن، جو آپ کا آرگن سب سے زیادہ جس کا اتنا اسٹرانگ لیول نہیں ہے، جیسے آپ کا ہو سکتا ہے میدا بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، آپ کی ہڈیوں میں بھی جا سکتا ہے وہ کینسر، آپ کے لیور کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو پھر یہ جراثیم ہے وہ آپ کے کہیں نہ کسی آرگن کو ڈسٹرب کرتے ہیں. آج ہم بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. کچھ لوگوں کو برین کینسر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو گلے کا کینسر ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ماؤتھ کینسر ہوتا ہے، اور کتنا کیوریبل ہے. اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ ڈفرینٹ علاج کروا رہے ہیں. علاج کی بھی بہت ساری، جیسے ہربل ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایکوپنچر ہے اور ایلوپیتھک ہے. ان تمام جو میں نے ابھی اسپیشل ہومیوپیتھک، ایکوپنچر، ہربل اور ایلوپیتھک ساری اگر میں بات کروں تو ایک خاص مجموعہ بن جاتا ہے. اور وہ ایک بلکہ ایک اور بھی ہے، حکمت میں طب نبوی کو بھی شامل کر دوں تو یہ ساری اسپیشلٹیز ایک ایسے پرسن میں موجود ہیں جو جدی پشتی اپنی حکمت کو لے کے چل رہے ہیں. بڑی بات ہے کہ ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، ایکوپنچر کو بھی جانتے ہیں، حجامہ کو بھی جانتے ہیں، طب نبوی کو جانتے ہیں، ہومیوپیتھک کو جانتے ہیں، ہربل کے تو وہ بے تاج بادشاہ ہیں. اور بات کروں گی کیونکہ یار اب پشتوں سے حکمت کو اب لے کے چل رہے ہیں، وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے. سب سے پہلے محرم کے حوالے سے جی میں دو اپنے اشعار بالکل سلام حسین بالکل نذرانہ عقیدت بالکل بحضور امام حسین پیش کرتا ہوں. بے شک سنائیں. ذو فگن ہے عالم بالا میں فرمان حسین، ذو فگن ہے عالم بالا میں فرمان حسین، نور بھرتا ہے نگاہوں میں شبستان حسین. ذو فگن ہے عالم بالا میں فرمان حسین، نور بھرتا ہے نگاہوں میں شبستان حسین. جنت الفردوس میں مسکن اگر درکار ہے، جنت الفردوس میں مسکن اگر درکار ہے، اپنا ایمان کر مکمل مثل ایمان حسین. اپنا ایمان کر مکمل مثل ایمان حسین. اپنا ایمان مکمل کر مثل حسین. جی آج کا ہمارا بڑا اہم موضوع ہے، اور خاص طور پر جن کینسر کے حوالے سے جو آپ نے تفصیلات بتائی، جی بڑا ان تفصیلات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ کینسر لا علاج نہیں ہے. آپ کی کوتاہیاں، لاپرواہیاں، آپ کے زبان کے چسکے، یہ آپ کو کینسر تک لے کے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی اگر ہم شروع ہوں، برین ٹیومر، برین کینسر بلاکیج ہو جاتی ہے. بالکل باڈی میں جہاں کہیں بھی بلاکیج ہوتی ہے، یعنی وینز، شریانیں، آرٹریز آپ کی بلاک ہوتی ہیں، اور وہاں سے اس بلاکیج میں وجہ سے کئی جگہوں پر وہ فاسد مادہ، ٹاکسینز اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے. اور برین ٹیومر میں بھی میرے کافی کیسز ایسے آئے ہیں میرے پاس جن کا برین ٹیومر کا علاج ہوا اور وہ نارمل ہو گئے. مگر ناظرین بات یہ ہے کہ یہ کینسر ہوتا کیوں ہے؟
کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا موذی مرض جو ہے اس میں لوگ لاحق ہو جاتے ہیں. ان کی وجوہات تو کچھ تو آپ نے بتائی کہ پان، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، پھر بہت زیادہ جاگنا، بہت زیادہ اوور ورک کرنا، ٹینشن لینا، پھر منشیات کا استعمال، ڈرگز کا استعمال، نیند آور گولیاں، نیند آور ادویات، پھر ایلوپیتھک ادویات کے آفٹر افیکٹس، آپ کی غذائی بے اعتدالیاں، بازاری جنک فوڈ اور ناقص حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار نہ ہونے والے غذائیں، ایسا ماحول جہاں پر تازہ ہوا یا دھوپ نہ آ رہی ہو، ایسا پانی جس میں غلاظت ملی ہوئی ہو، ٹاکسنز ملے ہوں، یا ملاوٹی اشیاء، کھانے پینے کی ایسی اشیاء ہیں جس میں زہریلے مادے اور کیمیکلز شامل ہوتے ہیں، یہ کینسر کی وجوہات ہوتی ہیں. آپ کی سوچ مثبت نہ ہو، آپ کی سوچ میں اگر اعتدال نہ ہو تو پھر اس سوچ میں جس میں غصہ، ٹینشن، حسد، بغض، کینہ، غیبت، تہمتیں لگانے والے لوگ بھی کینسر کا عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بس تو ناظرین بات یہ ہے کہ کینسر کی وجوہات جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں کہ جو میں اس دوران میں بیان کرتا ہوں. مثلا آپ اپنے اندر جو ہے خوشی کے احساسات نہ پیدا کرتے ہیں، روحانی احساسات کی کمی، احکام الہی پر توجہ نہ دینا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور خیرات اس میں کمی ہوتی ہے. روزہ آپ کے جسم سے وہ فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے جو ایک پورے سال میں آپ کے جسم کے اندر پل رہے ہوتے ہیں، پنپ رہے ہوتے ہیں، اور روزہ آپ کی جسم کی تقسید کرتا ہے، آپ کے جسم سے وہ ٹاکسنز نکال دیتا ہے. اللہ کے نظام میں بہت انسانوں کے لیے جس تخلیق کار نے آپ کا یہ نظام مرتب کیا ہے اس نے علاج بھی بتایا ہے، اس نے تمام طور طریقے سمجھائے ہیں کہ زندہ رہنے، باوقار رہنے، صحت مند رہنے اور اللہ تک رسائی رکھنے والے لوگ ہی جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو بے جاتے ہیں. شک بے شک، بالکل صحیح کہا. دیکھیں کینسر کا جو معاملہ ہے، منہ کا کینسر ہے، پھر آپ کا گلے کا کینسر، تھروٹ کینسر شروع ہوتا ہے. یہ جیسے بتایا ہم نے کہ پان، سگریٹ، تمباکو، تیز مرچ، مسالے، اچار، چٹنی کا بے دریغ استعمال، اور بازاری کھانے میں ایگزیکٹلی شراب نوشی، سگریٹ، سمجھے نا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں گٹکا تو خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مختلف علاقوں میں گٹکا کھا رہے ہوتے. ابھی کل پرسوں میرے پاس ایک مریض آیا تو اس نے بتایا کہ جی میں تو 12-13 سال کی عمر سے گٹکا کھا رہا ہوں. اللہ اکبر. بے شک لوگوں نے مجھے بہت منع کیا، لوگوں نے مجھے کہتے رہے کہ کینسر ہو جائے گا، میں کسی کی بات نہیں مانتا تھا. اچھا. اور آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کا منہ نہیں کھل رہا، وہ پانی تک نہیں پی پا رہا ہوتا، کہ پانی پیتا ہے تو ناک سے نکل رہا ہے پانی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو ایسی نعمتیں خداوندیوں سے محروم ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق نہ سمجھنا، اور پھر یہ کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سمجھے نا، اس میں آپ کی صحت کا زاویہ لازمی ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ غذا کھا رہے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ غذا کیا آپ کی باڈی کی میڈیسن ہے یا آپ کی باڈی کا پوائزن ہے. ایسے ہی جو کینسر، بریسٹ کینسر خواتین میں بہت ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. بہت زیادہ بریسٹ کینسر ٹیومر سا بنتا ہوا ہے کچھ. جی ہاں جی ہاں بالکل. اس میں چھوٹا سا جہاں بھی گلٹی ہو یا وہ کو دانہ نکل آتا ہے یا دباتے ہوئے درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت ہو تو فوری طور پر جو ہے آپ کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک بڑی مرض کی، بڑی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. بالکل بالکل. پیپ پڑ جائے آپ اس کو ایسے خود سے ہی ٹریٹ کر رہے ہیں اور اندر وہ گٹلی بہت بڑی. سیلف میڈیکیشن کی طرف نہ آئیے.
میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا اور میں وہ پروڈکٹ بھی بتاؤں گا کہ جو اس کے علاج کے لیے میرے پاس موجود ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے آف کورس اسپیشل بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، وہ ہے ہم نے کینسر ٹاپ ٹو باٹم، انٹرنل ایکسٹرنل، بونز، بریسٹ کینسر، برین ٹیومر اور ماؤتھ کا کینسر، حلق کا کینسر، آپ کے فیسٹولا بھی ہو جاتا ہے بہت سارے ہم لوگ قبض کی وجہ سے. تو یہ سارے آج ڈیزیز جو ہماری اسپیشل آرگن جو ڈسٹرب ہوتے ہیں کینسر سے، کیا کیا اس کی جیسے انہوں نے پہلے بتایا کہ کیا کیا ریزن تو انہوں نے بتا دی کہ ہماری لاپرواہی کہ بھائی ٹھیک ہے ہو رہا ہے اٹس اوکے جانے دو، ایسا نہیں ہے. اب اس کے بارے میں بتائیں گے ڈیٹیل میں، بہت اچھے طریقے سے انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ کچھ سوال کرنا چاہیں، اللہ نہ کرے آپ کے ارد گرد اگر کوئی آپ کی امی بہن یا کسی کو بھی یہ پرابلم ہے تو آپ ہمیں کال کریں. ڈاکٹر صاحب حکیم عسکری صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی اوور ٹو یو. اچھا، اس میں جو لیور کینسر، جی سر، جی سر، لیور سوریسس، بالکل، جس کا علاج لاکھوں روپے میں ہائے ہائے ہائے، صحیح، لوگ انڈیا میں جاتے ہیں، پاکستان میں بھی اب اس کا علاج شروع ہو گیا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 80-90 لاکھ روپیہ یا کروڑ 2 کروڑ روپے کا خرچہ غریب آدمی نہیں کر سکتا. سر کچھ لوگ تو کیمو تھراپی کے باوجود نہیں بچتے. نہیں بچتے، بالکل. نہیں پھر بچتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگ مریض جو آتے ہیں، ہم ان کو فوری طور پر ایسی ادویات دیتے ہیں کہ جس سے ان کی باڈی سے ٹاکسینز نکلنا شروع ہوتے ہیں، کینسر کے اثرات ختم ہوتے ہیں، کینسر ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے. بال بھی جھڑتے ہیں، ہاں بال بھی جھڑ جاتے ہیں کینسر جی، جب اس کی کیمو تھراپی ہوتی ہے، ریڈیشن ہوتی ہے، اس میں بال جھڑ جاتے ہیں، پھر آپ کے ریڈ سیل اور وائٹ سیلز ختم ہو جاتے ہیں، امیون سسٹم سٹرونگ نہیں رہتا. تو یہ بھی قباحت ہوتی ہے کہ آپ، کیونکہ کینسر پیشنٹس کا ویسے بھی جسمانی طور پہ بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کی لیور، معدہ، جگر، ہر چیز غذا ختم ہو جاتی ہے، کھانا پینا ختم ہوتا ہے، آنتوں کا کینسر ہوتا ہے. پھر جیسے بھی بتایا کہ بواسیر کے مریض جو ہیں یا بہت زیادہ قبض رکھنے مریض جو ہیں، وہ ان کو بھی کینسر کی علامت، سر بہت امپورٹنٹ سوال سے نکل جائے گا میرے، کینسر کی تشخیص کیا بلڈ کا کچھ خاص ٹیسٹ ہے جو کروا کے ہم، ایک نارمل بندہ اس کو نہیں معلوم کہ مجھے کینسر ہے، جیسے ہی تو ایک دم اچانک ڈائگنوز ہو جاتا ہے نا، تو ہم کیسے جا کے، ایک نارمل انسان ہے وہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو کیا بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑے گا؟ دیکھیں اس میں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر کینسر جو ہر قسم کے کینسر کا ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں. تو اس میں لازمی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں بھی کبھی ایسی کوئی پرابلم ہو تو فوری طور پر جو ہے مولوی سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دے گا. تو یہی تو میں پوچھنا کہ چاہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے، یا آپ کو کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے، اور یا آپ کی بایوپسی کی ضرورت ہے. میں مریضوں کو سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ بایوپسی سے پہلے آپ میرے پاس آ جائیں. اوکے، سمجھے نا، تاکہ آپ، کیونکہ بایوپسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پوری باڈی میں کینسر کی جو ہے اثرات وہ پھیل جاتے ہیں. اچھا، اکثر ایسا دیکھنے میں آیا کہ یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے پیشنٹ کو. پھر یہ کہ آپریشن سے پہلے بعض کیسز میں کہا جاتا ہے کہ گال کا کینسر ہے، یہ کہیں ہے کہ فوری آپریٹ کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپریشن نہ کروائیں، بلکہ ہمارے پاس رابطہ کر انڈیکیشن کیا ہے؟ اور طب نبوی کا جو ہے، جیسے کہ منہ کے اندر دانہ نکلنا، منہ کے اندر جو ہے وہ سفید جو ہے فنگس لگ جاتا ہے، منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے، دب چبانا مشکل ہو جاتا ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ آپ کو ہے. اوکے، اور پھر یہ کہ یہ چیزیں فوری طور پر، کیونکہ پان ایک ہی جگہ رکھا ہوتا ہے، اس میں تمباکو، اس کے اندر چونا وغیرہ، اور پھر ایسی گٹکے میں تو خاص طور پہ ایسی خطرناک کیمیکل ملے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کینسر میں مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. تو بس اچھا، یہ بات یہ کہ اکثر خواتین کا تو میں نے کہا نا بریسٹ کینسر کا پرابلم ہوتا ہے، تو مردوں میں جو کینسر ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ پروسٹیٹ کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تو بس پروسٹیٹ پرابلم ہوتی ہے، پیشاب کی نالی میں پرابلم شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اگر اس کا فوری طور پہ علاج نہ ہو اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں تو اس میں پروسٹیٹ کینسر کا ہوتا ہے مردوں میں خاص طور پر. اب بات یہ ہے کہ اس کے علاج کے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، وہ میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں. تاکہ یہ ہے کہ آپ کا نزدیک ابتدائی سٹیج میں اس کو کنٹرول کرنا
آسان بھی ہو جاتا ہے، اور ان دا لانگ رن علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے ان قہوہ جات کا استعمال کر لیں تو وہ آپ کینسر کی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو بج رہی ہوتی ہے اسے کسی حد تک بچ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں ناظرین، نوٹ کر لیجئے کہ کینسر کے لیے آپ کو جن چیزوں کو، جن ان علامات کو ختم کرنے کے لیے صاحب خاص طور پہ آپ نوٹ کیجئے، ایلو ویرا گھی کوار، ٹھیک ہے، یہ لیجئے 10 گرام، کلونجی 3 گرام، مورنگا جسے سوانجنا کہتے ہیں یہ 10 گرام، نیم کے پتے 10 گرام، چرائتا 3 گرام، اور ان کو آپ بوائل کیجئے، اس کا قہوہ بنائیں، صبح نہار 1 کپ یعنی 3 سے 4 گلاس میں پانی ڈالیے۔ جب یہ پانی 1 گلاس کم ہو جائے، یعنی اگر 4 گلاس ڈالیں تو 3 گلاس کم از کم پانی رہنا چاہیے۔ صبح نہار 1 کپ پیجئے، دوپہر میں خالی پیٹ پیجئے، اور شام کو پیجئے۔ اس میں بعض جن لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی وہ پودینہ اور سونف کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر باڈی میں ورم ہے تو اسی قہوے میں آپ مکو اور کاسنی کا اضافہ کرتے ہیں، صحیح۔ تو یہ آپ کی بھوک وغیرہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اس سے نظام ہضم بہتر ہوگا۔ اور یہ ایسا لاجواب قہوہ ہے کہ جو بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ بہترین ہے، زبردست۔ اچھا، جوڑوں ایک کا درد ہے، جی جی اعصابی کمزوری ہے، ٹھیک۔ ان کو بھی رفع کرے گا اور آپ کے کینسر کو ختم کرے گا۔ ناظرین، بریک ہے۔ جی 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 ناظرین، ہم لوگوں نے عسکری صاحب میرے ساتھ ہی ہیں اور کینسر پہ بات ہو رہی ہے، اور ابھی اور بہت ساری نالج ہے آج ہم لوگوں نے لینی ہے ریلیونٹ ٹو کینسر۔ یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔